أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم عليك يا حبيب الله. سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام حضور دے حکم کے مطابق تھوڑے سامنے پیش کرنا سماعت فرماؤ. ہے نعت میرے نبی دی جنوں صدا روجے زوال کوئی نہیں. ہے نعت میرے نبی دی جنوں صدا روجے زوال کوئی نہیں. ہے نعت میرے نبی دی جنوں صدا روجے زوال کوئی نہیں. مثال دیوار کی میں دیوار، مثال دیوار کی میں دیوار. میرے نبی دی مثال کوئی نہیں. مثال دیوار کی میں دیوار. میرے نبی دی مثال کوئی نہیں. اور حلیمہ کہندی سی آمینہ نوں، حلیمہ کہندی سی آمینہ نوں، میں لال ویکھے نے دیر سارے. حلیمہ کہندی سی آمینہ نوں، میں لال ویکھے نے دیر سارے. مگر جی دیدہ ہے لال تیرا، مگر جی دیدہ ہے لال تیرا. کسی بھی مائی دلال کوئی نہیں. مگر جی دیدہ ہے لال تیرا. کسی بھی مائی دلال کوئی نہیں. اور بہت دوسرا شیئر سماعت فرماؤ کہ جنوں زمانے تے شان ملدی، جنوں زمانے تے شان ملدی، حضور دے پاک در تو ملدی. جنوں زمانے تے شان ملدی، حضور دے پاک در تو ملدی. اے مہربانی مصطفیٰ دی، اے مہربانی مصطفیٰ دی. کسی دا اپنا کمال کوئی نہیں. اے مہربانی مصطفیٰ دی، کسی دا اپنا کمال کوئی نہیں. اور میرے
مراد اس دی بھی پوری ہوندی مراد اس دی بھی پوری ہوندی جدے لباں تے سوال کوئی نہیں مراد اس دی بھی پوری ہوندی جدے لباں تے سوال کوئی نہیں اور انات خانی خوشی بیانی انات خانی خوشی بیانی میری خوشحال زندگانی کرم نوازی پنج تن دی کرم نوازی پنج تن دی سہیل میرا کمال کوئی نہیں کرم نوازی پنج تن دی سہیل اپنا کمال کوئی نہیں مثال دیوا دیکھی میں دیوا میرے نبی دی مثال کوئی نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آستانہ یا حضرت کہنے والا شیر حضور دی شان چی منتقل توڑ سامنے پیش کرنا سماعت فرماؤ روی روشن مزار میرے پیر دا 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 شلا وسے دربار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا بولو شلا وسے دربار میرے پیر دا روی روشن مزار میرے پیر دا روی روشن مزار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا چن جی دے صدقے مینوں کوئی تھوڑ نہیں کہہ دو سبحان اللہ چن جی دے صدقے مینوں کوئی تھوڑ نہیں سایاں دے صدقے مینوں کوئی تھوڑ نہیں چن جی دے صدقے مینوں کوئی تھوڑ نہیں ہیر تے لالا دی مینوں کوئی لوڑ نہیں ہیر تے لالا دی مینوں کوئی لوڑ نہیں میری دولت ہے پیار میرے پیر دا میری دولت ہے پیار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا اور ہو جاندیاں نے کرم دیاں چھاواں ہو جاندیاں نے کرم دیاں چھاواں میں ہن کوچا کوچا بنا صداوا میں ہن کوچا کوچا بنا صداوا کی صداوا دینا ہو اے ہوئی کہ فیض دیندا اے فیض دیندا اے تار میرے پیر دا فیض دیندا اے تار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا شلا وسے دربار میرے پیر دا
دے چشمے نو کر روبرو کرے الفت دے چشمے نو کر روبرو کرے پانی عقیدت گلے کے وضو کرے پانی عقیدت گلے کے وضو کرے جی تو کرنے دیدار میرے پیر دا جی تو کرنے دیدار میرے پیر دا چلا بسے دربار میرے پیر دا چلا بسے دربار میرے پیر دا چلا بسے دربار میرے پیر دا اور فاروقی کر دینے ذکرو دا سارے فاروقی کر دینے ذکرو دا سارے کی سورج کی چند ستارے کی سورج کی چند ستارے لین نہ بار بار میرے پیر دا لین نہ بار بار میرے پیر دا لین نہ بار بار میرے پیر دا شلب سے دربار میرے پیر دا شلب سے دربار میرے پیر دا شلب سے دربار میرے پیر دا دربار میں صدا کرتے ہیں جو لوگ ان کے دربار میں صدا کرتے ہیں وہ ہر غم سے دور رہا کرتے ہیں میرے آقا کو نہ مدینے میں محدود جانو میرے آقا کو نہ مدینے میں محدود جانو وہ تو اپنے خدام کے سینوں میں رہا کرتے ہیں وہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہے واللہ اسی لیے ہم محمد کی ثنا کرتے ہیں اسی لیے ہم محمد کی ثنا کرتے ہیں حضرات محترم بڑی خوبصورت آواز محترم محمد وقاص عطاری صاحب بارگاہ رسالت مآب رسول میں اپنی حالی پیش کرتے ہیں تمام حضرات محبت سے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی مثل نہیں ڈالر دے کوئی مثل نہیں ڈالر دے کوئی مثل نہیں ڈالر دے چپ کر بغیر علی اتجان نہیں بولر دے چپ کر بغیر علی اتجان نہیں بولر دے کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم اج 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 کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب کر دے کرم رب سایہ میری جالی کر دے مولا میری جالی کر
کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ مولا حسن حسین دا صدقہ جھولی دے وچ پا دے جھولی دے وچ پا دے مولا حسن حسین دا صدقہ جھولی دے وچ پا دے جھولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سہنے دا تینو واسطہ اس سہنے دا جدیاں تو قسماں چاہیاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں اللہ کر دے کرم اج کر دے کرم رب سایاں اللہ اللہ کر دیا جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری اللہ اللہ کر دیا جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان کے دے دے مولا رحمت تیری مولا رحمت تیری تینو نور دواسطہ مولا تینو نور دواسطہ مولا اج دل دیا ہون صفائیاں کر دے کرم رب سایاں رب سایاں اللہ کر دے کرم اج کر دے کرم اج کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں بیماراں دی سونی ربا دور ہوئے بیماری دور ہوئے بیماری بیماراں دی سونی ربا دور ہوئے بیماری دور ہوئے بیماری دے اولاد نرینا سب نو دور ہوئے لاچاری دور ہوئے لاچاری زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا اج سب دیا ہون بلائیاں کر دے کرم رب سایاں اللہ کر دے کرم اج کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم ہوگا خاک صورت سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ آئیں گے تو ہم سب کے گھروں میں اجالا محبت سے بولیں سبحان اللہ وہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بات بننے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا اور یقیناً یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہم سب کے گھروں میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ہم سب کے گھروں میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ حضرات محترم آپ کی سماعتوں کی نظر خوبصورت خطاب فاضل نوجوان خطیب مقتدا خطیب اہل سنت فخر اہل سنت فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری غلام مرتضیٰ طیب نقشبندی گیلانی صاحب نائب اعظم جامعہ صدیقیہ نور القرآن اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں محبت سے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ
لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حقز التوفيق الصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليم وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صدرات محبت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ لاکھوں کا سہی تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ لاکھوں کا سہی اب جو تا حشر کا پردہ ہے وہ تنہا تیرا نہایت ہی قابل احترام احباب ذی وقار اللہ رب العزت کا فضل و احسان اس وقت میں اور آپ نورانی منزل میں منعقدہ کائنات کے لیے نور بن کر آنے والے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل نور میں حاضر ہیں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے احباب ذی وقار یہ سلسلے حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے ذکر کی محفلیں گھر گھر گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر منعقد ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے ہمارا اہل سنت کا طریقہ محبت والا ہے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو حضور علیہ السلام کے ذکر میلاد کی محفل سجاتا ہے کسی کے بیٹے کی شادی ہو تو کریم آقا کے ذکر کی محفل سجا لیتا ہے کوئی خوشی کا موقع آئے تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سج جاتی ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے ذریعہ کیا ہے مقصد کیا ہے ضرورت کیا ہے تو احباب ذی وقار محبت جواب دیتی ہے کہ جو کسے دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا کہہ دو سبحان اللہ اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں درود کے گجرے پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ جب کبھی مقدر جاگ گیا اور یہ درود و سلام کا نذرانہ یہ عقیدت کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ادھر سے پھر خیرات ملے گی اور جسے اس بارگاہ سے خیرات مل جائے اسے دونوں جہان میں کمی رہ جاتی بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کے اندر فرمایا دور اعلان نبوت سے پہلے کا جو دور ہے مکہ مکرمہ کا
فرماتے ہیں اس وقت اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ پتھر سلام کرے تو آقا اسے یاد رکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ جو امتی کلمہ پڑھنے والا محبت سے سلام کرے گا، آقا کتنا جواب عطا فرمائے، کتنی رحمت کی خیرات ملے گی وہاں سے، اس امید پر کہ سلام کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ یہ ذکر کی محفلیں سجا رہے ہیں اور احباب ذمہ کار، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک عظیم نسبت عطا فرمائی ہے، اور حضور قطب الاقطاب، قدوۃ السالکین، ولی نعمت، غوث زمان، فرد الافراد، حضور قبلہ آپا جی حضور دامت برکاتہم العالیہ، ابھی چند لمحوں کے بعد ہم زیارت سے بھی مشرف ہونے والے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارا جو نسبت کا تعلق ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تصوف کوئی آج کی پیداوار ہے۔ ہمارے جدید سوچ رکھنے والے اسکالر حضرات اس بات سے غافل اور ناواقف ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سلسلہ چلا تھا کہ جس پر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ نبوت فرما دیتے، جس کی طرف توجہ فرما دیتے، اسے اپنی رحمت کا جام پہلا دیتے۔ یہ شیخ کی توجہ کا تصور آج کی پیداوار نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت میں رہا، کہ اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ترین ہے۔ اس لیے کہ شیخ کی توجہ وہ انسان کو اس درجے اور مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں کئی سال کی عبادت کے بعد بھی بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کا تصور آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس رحمت کی جھلک دکھانے لگا ہوں تاکہ موضوع سے موافقت بھی رہے، اور حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کے حوالے سے جو ہمارا مقصد میلاد ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام ہو جائے، اور شیخ کی توجہ کا جو تصور ہے وہ بھی اسی حدیث مبارکہ سے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ احباب ذمہ کار، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ مشکات کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ایک غزوہ پر تشریف لے گئے، لشکر گیا، وہاں سے اس قوم کا جو سردار تھا سمامہ بن اسال اس کا نام تھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اب قوم کا سردار پکڑا گیا، اسے گرفتار کر کے مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ آقا اس قوم کا سردار پکڑ کر لے آئے ہیں، فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اپنی قوم کا سردار ہے، قیدی بن کر یہاں موجود ہے، مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی قیدی کی حیثیت سے حاضر ہوں، اگر قتل کرو گے تو بڑے خون والے اور برادری والے بندے کو قتل کرو گے، اگر چھوڑ دو گے، آزاد کر دو گے تو ایسے بندے پر احسان کرو گے جو ساری زندگی شکر گزار رہے گا، اور اگر کچھ مال کا مطالبہ ہے تو مانگیے، جتنا مال آپ مانگیں گے دے دیا جائے گا، میری آزادی کا اعلان کر دو۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائی، آگے تشریف لے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر پوچھا سمامہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے وہی جملے دہرائے، کہتا جی اگر قتل کرو گے تو بڑے خون والے بندے کو قتل کرو گے، اگر ویسے ہی چھوڑ دو تو ایسے بندے کو چھوڑو گے جو ساری زندگی شکر گزار رہے گا، اگر مال چاہتے ہو تو مطالبہ کرو، جتنا مال مانگو گے دیا جائے گا، مجھے چھوڑ دو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری بات نہیں فرمائی، صرف نگاہ فرمائی، توجہ فرمائی، جو شیخ کی توجہ کا تصور ہے وہ اس کر رہا ہوں، اور حضور علیہ السلام رحمت کی خیرات دینے لگے ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ پھر تشریف لے گئے،
تیسرا دن آیا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر وہاں سے گزرے، فرمایا سمامہ بتا کیا حال ہے؟ وہی جملے اس نے پھر دہرائے، اگر قتل کرو گے خون والے کو قتل کرو گے، اگر ویسے ہی چھوڑ دو ساری زندگی شکر گزار رہوں گا، اگر کچھ مال چاہیے میری آزادی کے بدلے مانگیے، جو مانگے مل جائے گا۔ کوئی بات اور نہیں کی، حضور تشریف لے گئے، صحابہ کو فرمایا اسے کھول دو، چھوڑ دو۔ سمامہ کو کھولا گیا، مسجد نبی سے نکلا، سامنے باغ ہے، باغ کے اندر کنواں ہے، وہاں جا کر غسل کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک صاف کر کے دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتا ہے کائنات کے امام، اے نبیوں کے سردار، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمامہ پہلے قید تھا، آزادی چاہتا تھا، اب آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ کی غلامی قبول کرنے آ گیا ہوں، کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں۔ غلام بن گیا، فرمایا سمامہ 3 دن سے تیری طرف دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ رب کائنات کی عزت کی قسم، اب سے کچھ تھوڑی دیر پہلے تک میرا حال یہ تھا کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کی نگاہ کی توجہ کا صدقہ، شان رحمت کا صدقہ، اب روئے زمین پر آپ سے زیادہ میرے نزدیک محبوب کوئی نہیں رہ گیا، سب سے زیادہ محبت آپ سے ہو گئی ہے۔ یہ حضور کی توجہ ہے اور شان رحمت کا حصہ۔ اگلی بات سننے والی ہے، اس نے کہا جی اب سے کچھ دیر قبل تک روئے زمین پر صرف آپ کا ایسا دین تھا جس سے میں بغض کرتا تھا، نفرت رکھتا تھا، لیکن اب ایسا کرم ہوا ہے کہ پوری کائنات کے اندر آپ کے دین سے بڑھ کر میرے نزدیک پسندیدہ دین کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی بات میرے اور آپ کے ایمان کو تازگی بخشے گی۔ اگلا جملہ اس کا سننے والا حدیث مبارکہ ہے، اس نے کہا جی کائنات کے اندر آپ کا شہر مدینہ کچھ دیر پہلے تک میرے نزدیک سارے شہروں سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، بغض والا تھا، لیکن اب جو دولت ایمان مل گئی، آپ کی رحمت کی خیرات ملی اور آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اب روئے زمین پر کائنات کے سارے شہروں سے بڑھ کر مجھے آپ کے شہر مدینہ سے محبت ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ آج ویسے نہیں مدینہ مدینہ کرتے، یہ مدینہ سے محبت یہ حضور کی بارگاہ کی خیرات ہے، جسے آقا چاہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی یہاں پھرتے ہیں جو حج بھی کراتے ہیں اور ادھر جانے کا نام بھی نہیں لیتے، تصور بھی نہیں کرتے۔ یہ اس پر کوئی بات ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مدینہ کی محبت یہ حضور علیہ السلام کی خیرات ہے، اور آقا جسے چاہے اسے خیرات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ محبت حضور کی سوغات ہے، رحمت کا حصہ ہے، جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس پر رب کائنات کا شکر ادا کیا کرو کہ خالق کائنات نے ہمیں محبت والوں میں رکھا ہے۔ یہ شیخ کامل کی نسبت کا نتیجہ ہے، اثر ہے اور فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیخ کامل کی نسبت کا صدقہ اگر ہمیں محبت عطا فرمائی ہے تو کملی والے کی محبت عطا فرمائی ہے، دینوں کے اندر محبت عطا فرمائی ہے تو دین اسلام کی محبت عطا فرمائی ہے، اور شہروں کے اندر محبت عطا فرمائی ہے تو شہر مدینہ کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت ہے۔ اب عرض وقت اگلی بات جو محبت کا نتیجہ ہوتی ہے، اسی سمامہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگلی بات عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بندوں میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، دینوں میں سب سے بڑھ کر دین اسلام سے محبت کرتا ہوں، شہروں میں سب سے بڑھ کر شہر مدینہ سے محبت کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہے آقا جب میں گھر سے چلا تھا، عمرے کا ارادہ تھا، فرمایا میری طرف سے اجازت ہے عمرہ ادا کر۔ اب وہ مکہ جاتا ہے، احباب وقار وہ قبیلہ وہاں سے مکہ والوں کو غلہ آیا کرتا تھا، مکہ والے وہاں سے غلہ خریدتے تھے، ان کا نظام اناج کا اس طرح چل رہا تھا، مکہ کے اندر غلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ سمامہ وہاں گیا، عمرہ کیا، کسی نے کہا سمامہ سنا ہے تو نے اپنا دین بدل دیا ہے، پرانے دین کو چھوڑ دیا؟ فرمایا ہاں، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا
میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہوں۔ واپس وقار آج بندے کہتے ہیں جی سخت قسم کی بات نہ کیا کرو، دین تو حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار کی بات نہ کیا کرو، سختی والا معاملہ نہ کیا کرو۔ حضور کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے حضرت ثمامہ بن اسال مکہ جاتے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے۔ آج میں اور آپ ایک لمحے کے لیے دین کی خاطر کاروبار کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت ثمامہ جاتے ہیں مکہ، عمرہ کر لیا، مکہ کے سردار سامنے ہیں، ان کو مخاطب ہوئے، کہنے لگے مکہ والوں بات سن لو میری، آج سے پہلے تمہاری ضرورت کا جتنا غلہ ہوتا تم ہم سے خریدا کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، یہ ہمارا بھی کاروبار ہے، تجارت ہے، آمدن کا ذریعہ ہے، لیکن آج میں جس نبی کا غلام بن گیا ہوں، تم میرے آقا کے دشمن ہو، تم میرے آقا کے دشمن ہو، آج کے بعد غلہ لینے کے لیے ہماری طرف منہ نہ کرنا، بے شک پیسے دے کر خریدنا ہوتا ہے، لیکن آج سے ثمامہ نے فیصلہ کر لیا ہے اگر تجارت کرے گا تو نبی کے غلاموں سے کرے گا، کاروبار کرے گا تو نبی کے غلاموں سے کرے گا، رشتہ رکھوں گا تو آقا کے غلاموں سے رکھوں گا۔ جو میرے آقا کا دشمن ہوگا اس سے نہ کاروبار ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ لین دین ہوگا، نہ اس سے کوئی رشتہ داری ہوگی۔ جو نبی کا دشمن ہے آج کے بعد میرا بھی دشمن ہے۔ میں آج کے بعد غلہ لینا اباب بکار، یہ محبت کی بات ہے جو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی، تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب سے محبت ہوتی ہے، محبوب کے دشمنوں سے عداوت ہوتی ہے۔ اباب بکار، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محبت یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی خیرات ہے، آقا جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے محافل کا اس لیے ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے محبت کی خیرات مانگنے والے ہیں اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں کہ اگر سلام قبول ہو گیا، وہاں سے محبت کی سوغات مل گئی تو دونوں جہان کے اندر کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر فاروق؟ آج قوم پریشان ہے کہ ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک حکمران آتا ہے، پہلے سے زیادہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں، حالات پہلے سے بڑھ کر میں پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ آؤ نبی کے غلاموں، اگر ملک کی تقدیر سنوارنی ہے تو اس ملک کے اندر رسول اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کر دو، پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی، دکھ سارے ختم ہو جائیں گے، بے سکونی کا ماحول ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جس خطہ زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نظام نافذ ہو جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں لوگوں کے ماحول کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، اطمینان قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ آؤ بات کرنے لگا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کون عمر فاروق؟ سخت گرمی کا ماحول ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، عرب کا صحرا ہے، اوپر سے آگ برس رہی ہے، نیچے سے ریت کے ٹیلے تپ رہے ہیں اور تند و تیز گرم ہوائیں چل رہی ہیں۔ کوئی انسان باہر جنگل کی طرف نکلنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم بازو اوپر چڑھائے ہوئے جنگلوں میں ادھر ادھر سرگرداں ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ بیت المال سرکاری خزانہ ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا، میں تلاش کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا یہ تو غلاموں کا کام ہے، کسی غلام کی ڈیوٹی لگا دیتے، وہ ان کو تلاش کر کے لے آتا۔ فرمایا غلام یہ کام کرتے ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا غلام عمر فاروق ہے، سب سے بڑا خادم عمر فاروق ہے۔ اس نے کہا جی کوئی غلام بھیج دیتے۔ فرمایا کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں اس کا حساب میں نے دینا ہے، میرے کسی غلام نے دینا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب حساب میں نے دینا ہے تو پھر یہ کام بھی مجھے کرنا ہوگا۔ احباب وقار، امت مسلمہ کے حکمران اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو بیت المال کی حفاظت کے لیے
سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، موسمی حالات کی پرواہ نہیں کرتے، ہر قسم کی مسائل تکالیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن امت کی خیر خواہی کے لیے ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے، فرمایا عمر کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، وطن سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا تو ابھی ایمان مکمل ہی نہیں ہوا، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اب حدیث مبارکہ میں مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر مارا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ صرف توجہ فرمائی، وہی بات جو پچھلی حدیث کے اندر میں نے عرض کی کہ ادھر سمامہ پر توجہ فرمائی، دولت ایمان حاصل ہو گئی، ادھر توجہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی۔ پھر پوچھا، فرمایا عمر اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا۔ فرمایا الآن تم ایمانک یا عمر، اے عمر اب آ کے تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب آ کے تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اس لیے احباب ذکر خوش نصیب ہیں اہل سنت و جماعت جنہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا خزانہ حاصل ہے۔ یہ دولت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقسیم ہوتی ہے۔